رحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان چل رہا تھا۔ زکوٰۃ سے متعلق اہم اور ضروری مسائل اور زکوٰۃ کا نصاب اور اسی طرح سے کس دن کی قیمت کا اعتبار ہے اور اسی طرح سے ہر روپے پر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اموال تجارت کیا کیا ہیں، یہ تمام تر تفصیل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلقہ کچھ اور ضروری باتیں باقی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیسی کی رقم جو آپ کی جمع کی ہوئی ہے، جو قسطیں آپ نے جمع کرا دی ہیں، اگر وہ قسطیں نصاب تک پہنچ رہی ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو بیسی ڈالتے ہیں، جو قسطیں آپ نے جمع کرا دی ہیں اور وہ اگر نصاب تک پہنچ رہی ہیں تو ان پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر یہ نصاب کو نہ پہنچے تو ان قسطوں کے ساتھ اگر دوسری نقدی یا کوئی اور سونا یا اس کے علاوہ چاندی یا کچھ مال تجارت ہے وہ سب ملائیں گے تو اگر نصاب پورا ہو گیا تو بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر بیسی کی رقم آپ وصول کر چکے ہیں، نکل چکی ہے، تو پھر اگر آپ استعمال کر چکے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے وہ رقم اور ابھی استعمال نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ امانت کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو آپ نے کسی کے پاس رقم بطور امانت کے رکھوائی ہوئی ہے، امانت کے رکھوائی ہوئی ہے، وہ آپ کی رقم ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو جس شخص کے پاس وہ رقم رکھی ہوئی ہے اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ اس کی رقم نہیں ہے، وہ رقم آپ کی ہے، چونکہ امانت کے طور پر آپ نے کہیں رکھوائی ہوئی ہے تو اس رقم پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج کے لیے جو رقم آپ نے جمع کی ہوئی ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حج کے لیے جو رقم جمع ہے اس وقت وہ ضرورت نہیں ہے، جب حج کے مہینے میں آپ جائیں گے تو پھر وہ صرف فرمائیں گے تو ابھی اس رقم پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ عمرے کے لیے جو رقم آپ نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ شادی کے لیے جو رقم آپ نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ شادی میں خرچ کروں گا، اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے بچت سرٹیفکیٹ اور پرائز بانڈ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اصل جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، گو کہ بچت سرٹیفکیٹ خریدنا، پرائز بانڈ پر انعام کا حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جو اس کی اصل رقمیں ہیں ان اصل رقموں پر زکوٰۃ بہرحال واجب ہے اور آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے کرائے پر مکان لیا ہے یا دکان کرائے پر لی ہے تو جو ایڈوانس رقم آپ جمع کراتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ ایڈوانس آپ نے رقم جمع کرائی ہے 2 لاکھ مثال کے طور پر، تو وہ 2 لاکھ ہے، اور مکان میں آپ رہ رہے ہیں 4 سال سے 5 سال سے، تو وہ ہر سال اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی جو ایڈوانس رقم آپ نے جمع کرائی ہوئی ہے، وہ آپ کے ذمے اس کی زکوٰۃ ہے۔ وہ جس کے پاس رقم جمع کرائی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے ذمے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، تو یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا۔ مستحق زکوٰۃ شریعت کی اصطلاح میں وہ ہے جو غنی نہ ہو۔ شریعت میں غنی 2 طرح کے ہیں۔ ایک غنی وہ ہوتا ہے مالدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور دوسرا غنی وہ ہوتا ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے وہ تو تفصیل پیچھے آپ سن چکے ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ غنی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ غنی ہے۔ اسی طرح سے جناب سامان تجارت یا نقدی اتنا ہے
کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اور سال اس پر گزر گیا ہے تو وہ غنی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس سونا نہیں، نقدی نہیں، مال تجارت نہیں، اور جناب اسی طرح سے کیش بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان پڑا ہوا ہے جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں۔ گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے۔ کیا ضرورت سے زائد ہے؟ فرنیچر اضافی پڑا ہوا ہے، بالکل استعمال کا نہیں ہے۔ برتن پڑے ہوئے ہیں، بالکل پورا سال استعمال نہیں ہوتے۔ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ان سلے کپڑے پورا سال استعمال نہیں ہوتے، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ فرنیچر جو اضافی ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے ان سلے کپڑے جو ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جناب اور کچھ گھر کا سامان جو بیکار کا کباڑ کا سامان پڑا ہوا ہے، یہ سب اگر ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی تقریباً 1,15,16,000 کی مالیت کو پہنچ جائے، تو یہ آدمی دوسری قسم کا غنی ہے، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے گھر میں فاقے آ رہے ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، فلاں آدمی ہے جی اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی یہ تو مسئلہ ہم نہیں بتا سکتے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو، ہم آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ اب آپ پرکھو، اب آپ دیکھو، جانچ پڑتال کرو نا، جانچ پڑتال کرنا آپ کا کام ہے، آپ اس کو جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، اس مسئلے کا، اس اصول کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا سامان گھر میں ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے تو وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس پر خود صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، اور جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا وہ زکوٰۃ لینے سے نکل جاتا ہے، یہ غنی شمار ہے۔ وہ بیوہ ہے، وہ یتیم ہے، وہ ضرورت مند ہے، ساری باتیں آپ کہو، لیکن اس کے گھر میں ضرورت سے زائد جو سامان پڑا ہوا ہے۔ گھر دو ہیں، ایک کرائے پر چڑھا ہوا ہے، ایک استعمال میں، یہ دوسرا گھر ضرورت سے زائد ہے، اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ دو گاڑیاں ہیں اس کے پاس، ایک ضرورت سے زائد ہے، دو فریج پڑے ہوئے ہیں گھر میں، ایک ضرورت سے زائد ہے، ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے ایک لڑکی ہے جس کی شادی ابھی ہونے کو ہے، اس کو جناب مستحق زکوٰۃ تھی، کسی نے مثال کے طور پر اس کو ایک واشنگ مشین لے کے دے دی، ایک فریج لے کے دے دیا۔ اب ان دو چیزوں کی قیمت اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر، وہ دونوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو اب اس کو مزید ہم زکوٰۃ کا سامان نہیں دے سکتے، مزید ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خود صاحب نصاب ہو گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں بہت اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، عبادت ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز آپ کی عبادت ہے، آپ کپڑوں کا پاک ہونا دیکھتے ہیں، آپ خود خیال کرتے ہیں کہ میرا وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر شبہ ہے تو آپ وضو دوبارہ کرتے ہیں، یہ سارے کام آپ کرتے ہیں اس لیے کہ عبادت آپ نے انجام دینی ہے۔ اسی طرح سے یہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، تو بس عبادت ہے تو آپ اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے اس زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو عرض یہ کیا کہ جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان موجود نہ ہو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرمائیے گا، گھر میں رکھا ہوا ٹیلی ویژن، ڈش، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور موبائلز ایک سے زیادہ یا بہت مہنگا، یہ سب ضرورت سے زائد ہیں،
ایسے استعمال نہ ہونے والے برتن، فرنیچر جو سارا سال پڑا رہتا ہے، استعمال نہیں ہوتا، تو یہ سب کے سب ضرورت سے زائد سامان شمار کیے جائیں گے۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چاہے بیوہ ہے چاہے یتیم ہے، بیوہ ہونا کوئی مستحق زکوٰۃ ہونے کا جواز نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا اس کے پاس، بیوہ کی مدد کرو، ویسے مدد کرو، اچھے مال سے مدد کرو، صاف ستھرے مال سے مدد کرو، لیکن زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس کو صحیح طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ جو مستحق نہیں ہے اس کو اگر آپ کی زکوٰۃ گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ولادت کا رشتہ ہے، ولادت کا رشتہ، لہذا باپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، اسی طرح سے عورت اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سے آدمی خود اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے عورت اپنے باپ کو نہیں دے سکتی، اپنے دادا کو نہیں دے سکتی۔ یہ ولادت کا رشتہ، اوپر اور نیچے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرا رشتہ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی وہ ہے ازدواجی رشتہ، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، بس۔ اس کے علاوہ اطراف کے رشتوں میں زکوٰۃ جائے گی۔ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، سگا بھائی سگے بھائی کو دے سکتا ہے، اور بھائی بہن کو دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے جناب چچا ماموں کو آپ دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجوں کو دے سکتے ہیں۔ اطراف کے رشتوں میں زکوٰۃ لگتی ہے، اور وہ زیادہ حقدار ہیں اپنے اطراف کے رشتے، آپ انہیں تلاش کریں۔ اگر وہ کوئی ضرورت مند ہیں تو انہیں آپ زکوٰۃ دیں۔ آدمی اپنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتا، داماد کو دے سکتے ہیں۔ گو کہ داماد بیٹی پر بھی خرچ کرے گا، بچوں پر بھی خرچ کرے گا، لیکن اگر داماد مستحق زکوٰۃ ہے تو داماد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ تو یہ بہت اچھی طرح سے یہ مسائل سمجھنے کے ہیں۔ اسی طرح سے عورت اپنی ماں اور اپنے باپ کو تو نہیں دے سکتی، لیکن آدمی اپنی ساس اور سسر کو دے سکتا ہے۔ عورت کی زکوٰۃ اٹھا کے اپنی ساس کو دے دی، یعنی عورت کی ماں کو، یہ نہیں، اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اسی طرح سے مرد اپنے ماں باپ کو تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ کی بیوی ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے ماں باپ کو، یعنی اپنے ساس سسر کو دے سکتی۔ تو یہ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے ہیں کہ رشتہ داروں میں قرابت داریوں کو تلاش کیجئے، قرابت داریوں میں زکوٰۃ۔ بہرحال یہ جو قرابت داریاں میں نے بتائی ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ آپ قرابت داروں کو تلاش کریں۔ قرابت داروں میں اگر آپ کا کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر دور کو دیکھیں، پھر آپ اس کے بعد اگلا درجہ، یعنی پہلے قرابت دار دیکھے جائیں۔ قرابت دار اگر نہیں ہیں تو پھر دینی اداروں کو آپ زکوٰۃ دیں۔ دینی ادارے جہاں طلبہ رہائشی ہوں اور رہائش والے طلبہ ہوں، وہاں آپ زکوٰۃ دیں۔ وہاں زکوٰۃ دینے میں 2 ثواب ہوں گے، زکوٰۃ بھی مصرف پر لگے گی، دین کی نشر و اشاعت کا بھی ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ کس کو زکوٰۃ کا مال دیں؟ کہ ان فقراء کو دو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، لا یستطیعون فی الارض ضربا، کہ تجارت کے لیے دنیا میں نہیں جاتے وہ، اس لیے کہ دین کی مشغولی ہے، حصول علم میں وہ ایسے مشغول ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہیں کرتے اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مستحق ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، چمٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ایسے سفید پوش افراد تلاش کرو، ایسے گھرانے تلاش کرو، ایسے اہل علم تلاش کرو، ایسے دیندار لوگ تلاش کرو جہاں زیادہ ثواب ہے زکوٰۃ دینے کا، جو مستحق زکوٰۃ بھی ہیں اور سوال بھی نہیں کرتے،
چمٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، کسی کے سامنے حاجت بھی ظاہر نہیں کرتے، تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے، ایسوں کو دو، یہ بہترین مصرف ہے آپ کا۔ تو اپنے قرابت داروں کے بعد پھر یہ مصرف آپ کا بہترین ہے، ایسے مصارف میں آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ مدارس میں عرض کیا، ویسے مسجد کی تعمیر پر زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد کی کسی بھی شے پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی، مدرسہ کی عمارت پر نہیں لگے گی، مدرسے کی اور کسی شے پر نہیں لگے گی، لیکن مدرسے کے اندر جب رہائشی طلبہ ہیں تو ان کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ بہترین مصرف ہے، زکوٰۃ کا مال یہ بہترین مصرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اصحاب صفہ کے تھے، جو آپ علیہ السلام کے اس چبوترے میں رہا کرتے تھے، صبح و شام جو دین سیکھتے تھے، ان کو صحابہ اپنی زکوٰۃ لا کے دیتے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ جو تجارت کے لیے نہیں جا سکتے اور ہر وقت وہ دین کی مشغولی میں لگے ہوئے ہیں اور چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کو ادا کرو۔ تو آپ کی اس مسجد میں مدرسہ ہمارا جامعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کام کر رہا ہے، جس میں طلبہ ہمارے رہائشی بھی ہیں، جس میں حفظ کے نظام بھی ہے، ناظرے کا نظام بھی ہے، اور شعبہ کتب کا اولیٰ تا دورہ حدیث عالم بننے کا مکمل نظام، صبح بھی شام بھی، اور پھر رہائشی طلبہ، آج کل تو چھٹیاں ہیں لیکن رہائشی طلبہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات پر ہم زکوٰۃ کا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین آپ کا مصرف ہے۔ اگر آپ کے اعزاء اور اقرباء میں نہیں ہے کوئی ضرورت مند تو پھر یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ آپ اپنے محلے کا جو ادارہ ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ آپ کا بہترین مصرف ہے زکوٰۃ کا، اس لیے کہ آپ کے محلے کا ادارہ ہے، اور جہاں آپ کے بچے زیر تعلیم ہیں اور جہاں سے فیض آپ دن رات دیکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ بغیر کسی، اگر دوسرے شہر میں آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ منتقل کر سکتے ہیں، یہ اب میری بات ذہن نشین کیجئے گا، دوسرے شہر میں آپ کے رشتہ دار اگر موجود ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں، ان کو آپ دو، لیکن اگر دوسرے شہر میں رشتہ دار آپ کے نہیں ہیں تو پھر دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کرنے سے زیادہ بہتر ہے اپنے شہر کے اندر ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دو۔ دوسرے شہر میں آپ کے رشتہ دار تو مستحق ہیں، لیکن رشتہ داروں کے علاوہ غیر رشتہ دار سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے شہر کے اندر زکوٰۃ کا مال دیں، وہاں جو ضرورت مند ہیں ان کی آپ اعانت کریں، مالی امداد کریں، مدارس دینیہ کے ساتھ آپ تعاون کریں، یہ بہترین مصرف ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب جس قدر ہو سکے جلدی ادا کریں، جہاں اعلانیہ سب کے سامنے ادا کرنے سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہو تو وہاں اعلانیہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیشہ زکوٰۃ کا دیا ہوا عطیہ اس کو ہمیشہ کم سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کیا، نہیں، یہ فقیر جس کو میں دے رہا ہوں نا، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ مجھ سے زکوٰۃ کو قبول کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا انداز دیکھیے گا، کیا خوب انداز تھا، کیا خوب انداز تھا، کیا خوب انداز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پیسہ دیا، کسی کے لیے بھیجوایا، کوئی نیک شخص تھے، تو اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ان کو دے کے آ جانا۔ ایک بات تو ان کو دے کے آ جانا، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ان کو میرا نہیں بتانا، نمبر 2 میرا سلام بھی نہیں کہنا، نمبر 3 میری طرف سے دعاؤں کی درخواست بھی نہیں کرنا، اور نمبر 4 وہاں رکھ کے آ جانا، رکھ کے آ جانا، ہاتھ میں نہیں دینا، ان کے سامنے رکھ کے آ جانا۔ دیکھ کے آگے ہو پوچھا، اماں یہ کیا معاملہ ہے، اس طرح سے آپ نے کیوں کہا؟ کہا دیکھو میں نے کہا میرا نام نہیں بتانا، پوشیدہ رکھنا چاہ رہی تھی، میرا سلام نہیں کہنا، سلام کہو گے تو وہ سمجھ جائیں گے، اور اسی طرح سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرنا، کیوں؟ بدلہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بدلہ ہو جائے گا بھائی، بدلہ ہو جائے گا کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، نہیں بھائی، وہ علیحدہ بات ہے۔
زکوٰۃ وصول کرنے کا ادب یہ ہے کہ وہ دعائیہ کلمات کہے، اس لیے کہ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی، جب آپ زکوٰۃ کا مال ان سے لیں تو آپ ان کو دعا دیں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اسے درخواست کریں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، میں آپ سے بدلہ چاہ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور صرف وہ رکھ کے آ جانا، ان کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رہے، اس لیے وہاں رکھ کے آ جانا۔ کس قدر اہتمام تھا ان لوگوں کا عبادات میں، کس قدر اہتمام تھا، اور کیا جذبات ہوتے تھے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت۔ تو ہم بھی اسی طرح سے کریں، احسان جتلائیں گے تو سارا کا سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، تمہیں میں نے کل مال دیا تھا، تمہیں میں نے فلاں موقع پر اتنے اتنے پیسے دیے تھے، احسان جتلایا، سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو حقیر جانا، حقیر جاننے سے بھی آپ کا سارا ثواب ختم ہو گیا، سارا کا سارا ثواب ختم ہو گیا۔ اور حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا احسان جتلانا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو زکوٰۃ دی ہے بار بار اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، یا اس کے بدلے میں اس سے کسی قسم کی خدمت لے، یا فقیر کے سامنے اپنی بڑائی جتلائے، اور یا فقیر کی تحقیر کرے، یہ سب چیزیں احسان جتلانے میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں احسان جتلانے میں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، فقیر کو، ضرورت مند کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال آپ کو اللہ تک پہنچانا تھا۔ اب اللہ پاک غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اپنا وکیل بھیجا ہے فقیر کہ یہ میرا وکیل ہے، تم اس کو دے دو۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی مال دے کہ یہ میرا مال اٹھاؤ اور وہ فلاں کو دے کے آ جاؤ، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جا کے دے کے آئے، آپ اس پر کیوں احسان جتلا رہے ہیں؟ یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے آپ کو کہا وہ فلاں کو دے کے آ جاؤ، فلاں کو دے کے آ جاؤ، تو پھر اس پر ہم احسان کس لیے جتلائیں بھائی؟ ہم کس لیے احسان جتلائیں؟ نہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور فقیر کو تکلیف دے کر اپنے صدقوں کو باطل اور ضائع نہ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔